نفرت کے سائے جو اس لٹریچر کے زیر اثر پھیلتے جاتے ہیں صرف فرقوں اور مسالے تک محدود نہیں، بلکہ ہندوستان مخالفت، مغرب مخالفت، یہود و ہند کی سازش جیسے نعرے ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کا مقابلہ کیجئے کسی بھی دنیا کے دوسرے ملک کے ساتھ، آپ کو ایسی چیز نہیں نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر امریکہ، جس کو ہم اتنا خراب سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ میں ہر سال اتنی مسجدیں بنتی ہیں کہ وہاں اتنے نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ادھر مذہبی تبلیغ کرنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں کسی دوسرے مذہب کو ہم نے داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ یہاں جو اقلیتیں ہیں وہ خوف سے کانپتی ہیں، باقی تمام کی تمام اقوام کو جہنمی خیال کرتی ہے اور ان کو پست درجے کی مخلوق سمجھتی ہے۔ دوسری بات ہے، یہودی جو ہے نا، باوجود اپنے مذہب کی پروموشن نہ کرنے کے ایکسپینشنزم کے قائل ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان کے لٹریچر میں یہ بات موجود ہے، گریٹر اسرائیل کے مدینہ طیبہ تک ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اہل عرب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حیبر یا یہود جیش و محمد سوف یہود، کہ یہودی و حیبر کے مارکے کو مت بھولو، محمد علیہ السلام کا لشکر دوبارہ آ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری ان سے ٹریڈیشنل اختلاف ہے، انہوں نے حضرت رسول اللہ کو زہر دینے کی جستجو کی، انہوں نے ان کا عہد شکنی کی، اس طرح ہماری ان سے جنگیں ہوئیں، اور وہ حضرت رسول اللہ کے خلاف جب بھی کوئی میڈیا کے اوپر ایک باقاعدہ طور پر ان کی شخصیت ڈسگریز کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی یہودی ہاتھ نکلتا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات اور یہ وہ اسباب ہے جو ہمیں یہودیوں کے خلاف بولنے کے بعد دوبارہ آمادہ و مجبور کر دیتے ہیں۔ یہود جو ہیں وہ تو ایک قوم ہے، ہاں یہ آپ الگ بات ہے کہ اسرائیل کی جو پالیسیاں ہیں وہ ایک خاص خطے کو افیکٹ کر رہی ہیں فلسطینیوں کے حوالے سے، اور اگر وہ ان کے اسرائیل کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا جائے تو وہ کوئی غلط اتنا نہیں ہوگا، لیکن اسرائیل کی وجہ سے پوری یہودی قوم کو ٹھہرانا اس چیز کا ذمہ دار، یہ میرے خیال میں ایک غلط رجحان ہے۔ بہرحال یہ جو ایک آئیڈیولوجیکل ڈفرنس ہے زائنزم میں، یا زائنزم کے جو خلاف بات کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اور اس پر ہونی بھی چاہیے، تنقید بھی ہونی چاہیے، لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن کسی تنقید کا وہ حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو کسی قسم کی تشدد کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم ان کے راستے پر مت چلو۔ ہم اپنی قوم کو یہ نہیں کہتے کہ یہودی ذمہ دار ہیں، ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ تم ان کے راستے پر مت چلو اور ان کی نقل مت اتارو، ورنہ تمہاری بھی ذلت تمہارا انجام ہوگا۔ ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنی کوتاہیوں کو ختم کر دو، اپنی کوتاہیوں کو دور کر دو۔ یہ الزام صحیح ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں اور ناکامیوں کو، ہمارے ہاں ایک کلچر پروان چڑھا ہے پچھلے 62 سال میں، جس کو ہم کانسپریسی کلچر کہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری سازشی عناصر کہہ کے ان پہ ڈالتے ہیں، اور ایک فقرہ ہمارے بعض اخبارات میں اور بعض کالم نویسوں کے یہاں بہت عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہود و ہنود کی سازش، کہ ہم اپنی ہر خامی اور اپنی ہر ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ ہندوؤں اور یہودیوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ لیٹسٹ مثال لے لیجئے، ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے اکثر وزراء اور اکثر حکام یہ کہہ دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ ہندوستان اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر ہندوستان اس کا ذمہ دار ہے تو اس کے ثبوت پیش کریں، اور ڈپلومیٹک چینلز پہ باقاعدہ پروٹیسٹ کریں، اور وہ ثبوت ہندوستان کو پیش کریں اور تمام دنیا کے سامنے پیش کریں، اور یہ کہیں کہ ہندوستان ہمارے، مگر ایسا نہیں کرتے، وہ صرف ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ہندوستان کا ہاتھ ہے اس میں۔ تو ہندوستان کے ہاتھ کو روکنے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ وہ بھی تو حکومت پہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے حکام جو ہیں، ہمارے حاکم جو ہیں، وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں۔